فرانس کے بعد اب برطانیہ بھی سامنے آیا ہے کہ ستمبر میں فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اس نے اعلان کر دیا ہے. کچھ شرائط رکھی گئی ہیں لیکن امریکہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں. دوسری طرف اقوام متحدہ کی جو کانفرنس ہوئی اس میں 2 ریاستی حل کی غیر متزلزل حمایت کی گئی ہے. واقع صاحب اس حمایت سے کچھ فرق پڑے گا؟ یقیناً اس سے فرق تو ضرور پڑے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اور وہ جو ایک مرکزی قوت ہے نا وہ امریکہ خود بنا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے اس چیز کا فیصلہ میں ہی کروں اور ان کا فیصلہ ساری دنیا کے سامنے ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے غزہ کو تسلیم ہی نہ کیا جائے، بس ایک اسرائیل ہو اور اس کے علاوہ وہاں کچھ نہ ہو. پوری دنیا کے سامنے یہ بات عیاں ہے کہ وہ ایک علیحدہ خطہ ہے اور اسرائیل ایک علیحدہ ملک ہے. امریکہ اب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اب اس کو کون منوائے گا یہ تو دیکھتے ہیں نا. اقوام متحدہ اس پہ کتنا پریشر ڈالتا ہے، لیکن ان کے پاس جو ویٹو پاورز ہیں نا وہ بہت خوفناک ہے. وہ ایک ویٹو پاور کا ووٹ استعمال کرتا ہے، سارا کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے. آپ بتائیے اقوام متحدہ نے پہلے کون سے جھنڈے گاڑ لیے ہیں ہر چیز کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہی چند بڑے ملک ہیں جو راج کر رہے ہیں پوری دنیا پہ، وہ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، اور یہی انہوں نے وتیرہ پکڑا ہوا ہے. جو کچھ آج تک غزہ کے بارے سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا، دنیا جہان کا ان کا اپنا میڈیا جو کچھ دکھا چکا ہے، کس طرح بچے خشک سوکھ رہے ہیں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے. میرا خیال میں جانوروں کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک نہیں کرتا جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے. وہاں ایک ایک تصویر دیکھ کر لوگ بلک بلک کے رو رہے ہیں کہ کس طرح زندہ بچے، ان کو کھانا نہیں مل رہا، اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کس طرح بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کتنی بڑی بڑی انسانیت کے بارے یہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ ان کے اندر ہیومنٹی ہے، یہ ہے ہیومن رائٹس جو یہ دنیا کے بارے باتیں کرتے ہیں. عمر ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے آج غزہ کی سچویشن کو دیکھ کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یونائٹڈ نیشن صرف ایک علامتی ادارہ رہ گیا ہے؟ اس کا کردار، اس کی کریڈیبلٹی، بہت سے سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں اس پہ. جبیر یہ بات ٹھیک ہے، آپ لیگ آف نیشن سے لے کے اقوام متحدہ بننے تک دونوں کا ایک ہی کردار ہے. اگر اس کو ریپلیس اس نے کیا تھا تو اس نے بھی کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کیا. ہم نے دیکھا کہ یہ بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جہاں پہ خاص ممالک کا مفاد ہوتا ہے تو الگ طریقے سے یہ ایکٹ اور ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے غزہ کو، فلسطین کو لے کر انٹرنیشنل کمیونٹی اور ورلڈ آرڈر ناکام ہوا ہے، ہمیں اس بارے میں بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، جس طرح پاکستان اور انڈیا کے معاملے کے اندر اس میں ایک مداخلت کی تو، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غزہ کے معاملے کے اوپر وہ ایک فریق کے ساتھ ہیں، وہ سازش کے طور کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ اب یہ سارے کا سارا جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس میں ان کو سپورٹ امریکہ کی حاصل ہے. اور جس طرح سے آپ نے 2 نیشنز تھیوری والی بات کی، اس کے اوپر جو حالیہ کانفرنس ہے اس میں بائیکاٹ کرنے والے 2 ہی ملک ہیں نا، اسرائیل ہے اور امریکہ. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو باقاعدہ اعلان کرنا پڑا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل برطانیہ کی ہی دیا ہوا تحفہ ہے. تو اس سے ہٹ کے اگر آپ یہ دیکھیں تو فرانس جو ہے اس نے بھی اعلان کیا ہے. تو اب ایون یورپی یونین اس حوالے سے بات کر رہی ہے کہ اس حد تک چیزیں چلی گئی ہیں کہ ان کے لیے ڈیفینڈ کرنا، جو ویژولز وہاں پہ آ رہے ہیں، جس طرح سے لوگ وہاں پہ قحط کا شکار ہیں اور آپ نے ان کو ایک پنجرے میں بند کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی اب اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کا رول زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم سارے مل کے بھی، سارے مسلمان ممالک مل کے بھی وہ کوئی پریشر بلڈ نہیں کر پائے، کوئی دنیا کو اس طرح سے قائم نہیں کر پائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا اقوام متحدہ یا یورپی یونین آپ کا کیس لڑیں گے تو یہ غالباً آپ کی غلط فہمی یا خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح پاکستان کی بات ہے یا اس میں سعودی عرب بڑا میجر رول پلے کر سکتا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ہے، خاص کر جو عرب ممالک ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ کے ذریعے آپ نے بحرین سے لے کے یو اے ای، آپ سب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لیے. ضرور کریں، وہ آپ کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے، آپ کے اپنے مفادات ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کی کاسٹ کیا پے کرنی پڑ رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ جو برطانیہ نے اعلان کیا ہے اس کو انٹرنیشنل جو تجزیہ کار ہیں، جو عالمی امور کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو ایک بڑی کروشل ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس صورتحال پہ چلی گئی ہے. اور ایون جو اسرائیل کا میڈیا ہے وہ بھی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل اب ایک کراس روڈز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اب اس کو فیصلہ کرنا ہے. اچھا چلیے، یہ تو کردار ہو گیا. واقعہ صاحب
برطانیہ بھی فرانس کے بعد سامنے آ گیا ہے، مسلم ممالک کا کردار کس طرح آپ دیکھیں گے، ذرا شارٹلی بتائیے گا۔ واہ سبحان اللہ، کیا سوال کیا ہے آپ نے، کیا مسلم ممالک نے غزہ کا ساتھ دیا ہے، یہ تو ساری دنیا کے سامنے، میرا خیال ہے ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جس طرح وہ بچوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس طرح بچے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، اور وہ کس طرح مائیں اپنے بچوں کو اپنی گود میں اور ہاتھوں میں لے کے کھانے پینے کے لیے سوال کریں کہ دنیا میں یہ وقت بھی آنا تھا مسلمانوں پر۔ بالکل ایسے وہ قبلہ اول کے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے قربان کر دی، اور آج وہ ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے مر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور پورا مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنے دسترخوانوں پہ بڑے بڑے دمبے بکرے اور بڑے بڑے کھانے جو ہیں وہ نوش فرما رہے ہیں، اور ان کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ غزہ میں کوئی بچے جو ہیں وہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں بالکل نہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں، یعنی یہ کہنے میں ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ پوری جو مسلم امہ ہے اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور خاص طور پہ بچوں کو اس سچویشن میں دیکھ رہے ہیں۔